میں جس موضوع کی طرف آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں، پورے عالم اسلام میں، پورے ملک پاکستان میں، جہاں ہمارے علماء نے اور قائدین نے یہ حکم فرمایا ہے، اور خصوصاً ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن، جنہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی وائرل کیا ہے کہ خدا کے لیے میری بہن کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ پورے عالم اسلام سے مسلمان جہاں جہاں بستے ہیں، عزیزان محترم، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں دعائیں اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے، چاہے وہ سحری کا ٹائم ہو، افطاری کا ٹائم ہو، تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے ضرور دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی نے رہائی عطا فرمائے۔ آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال بھی اٹھے کہ یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کون ہیں اور اس کی رہائی کے لیے کیوں دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ یہ وہ مسلمان عالم کی بہن ہے جس نے عظمت قرآن کے لیے، عظمت اسلام کے لیے پڑھا، تو انہوں نے امریکہ میں PhD کی، لیکن اس پڑھائی کے آج تو ہم اگر چند جماعتیں پڑھ لیں تو پھر اسلام کا نام لیتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ اگر کوئی بڑے عہدے پر فائز ہو جائے تو اسے نبی کا نام چومتے ہوئے تھوڑا سا شرم محسوس ہوتی ہے۔ پہلے چوم رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے اس عہدے پر براجمان ہوتا ہے پھر وہ شرم محسوس کرتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جنہیں ہم آج تک سمجھ نہ سکے۔ عشق خود بولتا ہے، عشق خود بولتا ہے۔ عشق اگر ہو تو پھر سولی پہ بھی یہ چیزیں نہیں چھوڑی جاتی۔ عشق اگر لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہو تو پھر بڑا عہدہ تو حائل ہوگا درمیان میں، پھر تو باپ کی عزت بھی نہیں ہوتی، پھر ماں کی عزت بھی یاد نہیں آتی، پھر رشتہ داروں کی عزت بھی یاد نہیں آتی۔ تو میرے ساتھیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے دنیاوی علم بہت پڑھا، اتنا پڑھا، اتنی تعلیم حاصل کی، PhD کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر قدیر صاحب اگر انہوں نے ایٹم بم بنایا ہے، اس سے کہیں زیادہ اس میں علم موجود تھا کہ یہ کیا بنا سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا، قرآن کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور پھر جب دشمنان اسلام کو پتہ چلا، امریکہ کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ اسے تو ہم نے ہر حال میں قید کرنا ہے۔ پھر کراچی ایئرپورٹ پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بچوں سمیت گرفتار کیا گیا۔ یہ ایک دکھ درد بھری کہانی ہے۔ میرے ساتھیوں، گرفتار کنہوں نے کروایا شاید آپ بھی بخوبی جانتے ہوں، جو ہمارے رہنما بنے پھرتے ہیں، ہمارے لیڈر بنے پھرتے ہیں مسلمانان اقوام عالم میں، انہوں نے ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بچوں سمیت گرفتار کرایا۔ علامہ خادم حسین رضوی، امام المجاہدین، امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں عافیہ صدیقی کی والدہ سے ملنے گیا، عصر سے لے کر مغرب تک ایک لمبی ملاقات تھی، بس میں ان سے رویداد سنتا رہا، میں کہتا رہا کہ بس مجھے داستان سنائیے کہ میری بہن کیسے گرفتار ہوئی، کیوں گرفتار کیا گیا، اس کا قصور کیا تھا۔ میرے ساتھیوں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ کہتی ہیں کہ عصر سے مغرب کا ٹائم بہت کم ہے، اگر چاہوں تو 24 گھنٹوں میں بھی داستان سناتی رہوں، عافیہ صدیقی کی داستان ختم نہیں ہو سکتی، ان کی داستان ختم نہیں ہو سکتی۔ عزیزان محترم، آج وہ امریکی جیل میں قید ہے، اور امریکی ایک جج نے، انہوں نے 86 سال کی قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو سنائی ہے۔ کتنی سال؟ 86 سال۔ 86 سال سننے کے بعد وہ آج بھی اسی طرح بیٹھی ہے۔ اور پھر جب وہ انگریز غنڈے آتے ہیں، جیل کا دروازہ کھول کے کہتے ہیں کہ رات محمد بن قاسم نہیں آیا، سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آیا، کہاں ہے تمہارے لیڈر؟ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ کی والدہ کہتی ہیں پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی منہ اس طرف کر کے رو کے کہتی ہے کہ نہیں، وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ عزیزان محترم، ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا لیڈر چاہیے، ایسا قائد چاہیے۔ جب مسلمانوں کا قافلہ کہیں جا رہا تھا تو انگریزوں نے اس پر حملہ کیا، بڑے بڑے جرنیلوں نے، فوجیوں نے قافلے کو لوٹنا چاہا۔ جب وہ لوٹ رہے تھے تو ایک جرنیل نے آگے بڑھ کے زوردار آواز میں کہا کہ ادعو محمدکم ینصرکم، کہ بلاؤ اپنے نبی محمد کو کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ اس وقت میں لوٹا جا رہا ہے، بلاؤ اپنے نبی محمد کو، وہ تمہاری مدد کرے۔ کس نے کہا؟ انگریز کے ایک جنرل نے کہا۔ کس نے کہا؟ انگریز کے ایک جنرل۔ ہمیں اس سے گلہ نہیں ہے، لیکن آج بھی اس پاکستان میں مسلمانوں میں ایسی کتابیں آج بھی موجود ہیں جنہوں نے یہ لکھا کہ واقعہ کربلا میں، میدان کربلا میں
جب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا پورے خاندان سمیت، تو ان کی نہ زبان کانپی نہ قلم کانپا. کہا پھر بلاتے نا نبی کو، انہوں نے مدد کیوں نہیں کی؟ تم کہتے ہو المدد یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ، یا علی کہتے ہو، پھر علی کہاں تھے میدان کربلا میں؟ کیوں انہیں شہید کر دیا گیا؟ علی نے مدد کیوں نہیں کی؟ نبی نے مدد کیوں نہیں کی؟ تم کہتے ہو نبی حاضر ناظر ہے، تو پھر وہاں حاضر ناظر کیوں نہیں ہوئے؟ اب انگریزوں سے گلہ کریں یا ان کے کتے نہلانے والوں سے گلہ کریں؟ پھر بات کرتے ہو کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں. تم اسلام کے ٹھیکیدار نہیں ہو سکتے. تم اسلام پر وہ دھبا ہو، وہ داغ ہو رہتی دنیا تک. وہ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر عیسائی کھڑا ہو کر کہے نا ہمارا نبی وہ ہے جس نے مردوں کو زندہ کیا ہے، ہمارا نبی وہ ہے جو بیماروں کو شفا دیتا ہے، کولڈ کے مریضوں کو شفا دیتا ہے، برس کے مریضوں کو شفا دیتا ہے، اور تمہیں کہا جائے نا کہ تم اس عقیدہ رکھنے والے کو جو کہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اور جو کہے کہ اگر وہ نبی مدد کر سکتے تو میدان کربلا میں کیوں نہیں کی، فلاں جگہ کیوں نہیں کی، اماں عائشہ صدیقہ کا ہار کیسے گم ہوا، تو تم جیسے کو اگر کہا جائے کہ اپنے نبی کی تعریف بیان کرو تو پھر ایسے ہی بیان کرو گے. لیکن کاش کہ وہاں عاشق رسول کو جب بیان کرنے کا موقع ملے، وہ کہے گا ہاں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر مردوں کو زندہ کیا ہے تو پھر یہ بات تو نبی کے نوکروں میں پائی جاتی ہے. نبی تو نبی ہے، نبی کے نوکروں میں امام سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں کو زندہ کیا ہے. یہ تو نبی کے نوکروں میں یہ بات پائی جاتی ہے. خیر میرا موضوع یہ نہیں ہے. میں کہنا چاہتا ہوں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بلاؤ اپنے نبی محمد کو. عزیزان محترم، اس کے بعد جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی کہ اس طرح انگریز جنرل نے بات کی ہے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور رو کے کہا میرے مولا اس وقت تک مجھے موت نہ دینا، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا کاٹ نہ دوں جس نے میرے نبی کے بارے میں اس طرح کہا ہو. اب کوئی اس طرح گستاخی کے الفاظ نہیں تھے، یعنی کوئی گالی وغیرہ یا نازیبہ، بس یہ تھا کہ تم کہتے ہو نبی ہمارے پاس موجود ہیں، بلا اپنے نبی کو وہ تمہاری مدد کرے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ کاش میں وہاں موجود ہوتا، لیکن اے میرے مولا مجھے موت نہ دینا اس وقت تک جب تک میں اس انگریز جنرل کا گلا اپنے ہاتھوں سے خود نہ کاٹوں. اور پھر عرصہ لگا اس میں، جتنے عرصے میں پھر بیت المقدس فتح ہوا، اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس عرصے میں کبھی آپ پلنگ پر نہیں سوئے، بستر پر نہیں سوئے. جب نیند آتی تو دیوار سے تھوڑا ٹیک لگا لیتے تھے، اونگ لیا کرتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے. یعنی اتنی بے چینی تھی. آج نبی کی گستاخی سن کر اور یہ تمام چیزیں سن کر، قرآن کی گستاخیاں سن کر ہمیں پتہ نہیں نیند کیسے آ جاتی ہے، ہم پتہ نہیں کیسے آرام سے رہتے ہیں، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. میرے ساتھیوں یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر ہم دلوں میں بٹھا لیں اور دنیا داروں کی محبت نکال کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل کا مرکز اور محور بنا لیں، خدا کی قسم نہ کوئی قرآن کا گستاخ پیدا ہوگا کبھی نبی کا گستاخ پیدا ہوگا. اور پھر جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس یہ سارے جرنیل قید ہو کر آئے، آپ احتساب کرتے گئے، فرمایا آج فتح مکہ کو یاد کرنا ہے، جاؤ تم بھی آزاد ہو، تم بھی آزاد ہو، تم بھی آزاد ہو، تم بھی آزاد ہو. جب باری آئی اس برنس کی جس نے یہ بات کی تھی کہ بلاؤ اپنے نبی محمد کو، سلطان صلاح الدین ایوبی زمین پر بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں چنگاریاں نکلنے لگی، شعلہ نکلنے لگا، بھڑکنے لگا. کہا تم نے کہا تھا کہ بلاؤ اپنے نبی کو، تو پھر نبی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے، نبی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے، تیار ہو جا. تلوار میان سے نکالی اور سر تن سے جدا کر دیا. تو عزیزان محترم، سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم نہیں آیا. وہ انگریز کہتے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے، رات محمد بن قاسم نہیں آیا، سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آیا تمہاری مدد کے لیے. تو علامہ خادم حسین رضوی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ یہ داستان سناتے ہوئے روتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود خواب میں تشریف لائے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی اور کہا، ارشاد فرمایا اے میرے بیٹی یہ تیرا امتحان نہیں میری پوری امت کا امتحان ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا امتحان کب ختم ہوگا، میری آزمائش کب ختم ہوگی. عزیزان محترم، جو آج ہمیں انسانیت کا درس دیتے ہیں
اور انسانیت کے نام پہ اسلام کو پیچھے رکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کو پیچھے رکھ کے لوگ آج ہمیں انسانیت کا درس دیتے ہیں، وہی انگریز، وہی یہود و نصارہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی پورے خاندان سمیت گرفتار ہوئی، علامہ رضوی صاحب فرماتے ہیں میں نے ان کی والدہ سے جب بیانات لیے، انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹوں کو بھی گرفتار کیا گیا، تو رضوی صاحب فرماتے ہیں میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا، 20 سال اس کی عمر ہے، حافظ قرآن ہے وہ، میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا بتا کہ تیرے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا جو ہمیں انسانیت کا درس دیتے ہیں، جو ہمیں انسانیت کا درس دیتے ہیں، تیرے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا؟ اور اس نے کہا کہ اس ٹائم میری عمر بہت کم تھی، 5 یا 7 سال ہوگی، جب انہوں نے گرفتار کیا انہوں نے ایئرپورٹ سے ہی مجھے والدہ سے الگ کر دیا، میری بہن سے مجھے الگ کر دیا گیا، اور 3 سال یا شیرخوار بچہ تھا ہمارے ساتھ، بہن تھی یا بھائی تھا، وہیں ایئرپورٹ پر لاتے مار کے ہمارے سامنے اسے قتل کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد نہ میں نے والدہ کا چہرہ دیکھا، نہ میں نے اپنی بہن کا چہرہ دیکھا، کہتے ہیں بس بند کوٹھڑی میں مجھے لے جایا گیا، اور پھر وہاں جا کر فٹ بال کی طرح مجھ سے کھیلا گیا، فٹ بال کی طرح۔ کوئی انگریز یہاں سے لات مارتا میں وہاں جا گرتا، وہاں سے لات مارتے میں یہاں آتا، پھر اس طرف جاتا وہاں سے لات لگتی، اس طرف چلا آتا یہاں سے لات مارتے اس طرح۔ آج وہ ہمیں انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ جب جہاد کی بات کی جائے، رسول اللہ کے ناموس اور عزت کی بات کی جائے، دین کی بات کی جائے، وہ کہتے ہیں انسانیت۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس نے انسانیت کو بتایا ہو، جس نے ہمیں یہ درس دیا ہو کہ انسانیت کیا ہے، فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاتحانہ انداز سے جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے، پورے شان و شوکت کے ساتھ، پوری شان و شوکت، آپ کے پاس بہت بڑا لشکر تھا، آپ چاہتے کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن راستے میں جب مکہ میں داخل ہونے لگے، ایک کتیا اپنے بچوں کو جنم دے کے راستے میں سو رہی تھی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا خبردار کسی کا پاؤں اس پر نہیں آنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو اس کے بچوں کو کچل دو۔ یار آج ہم راہ چلتے ہوئے کتے کو مارتے پھرتے ہیں، لیکن وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہزاروں کے لشکر میں کھڑے ہو کے یہ ارشاد فرمائے، اے میرے فلاں صحابی یہاں تیری ڈیوٹی ہے، تو کھڑا ہو جا جب تک پورا قافلہ گزر نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو ان کے بچوں کو کوئی تکلیف پہنچا دے، انجانے میں ان پر پاؤں نہ جائے۔ تم ہمیں انسانیت کا درس سکھاتے ہو؟ جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانوروں پر اتنا رحم کیا ہو، جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دشمنوں کے لیے چادریں بچھائی ہو، جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں اعلان فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، اب ابو سفیان، حضرت ابو سفیان جن کی ہر میٹنگ ان کے گھر میں رسول اللہ کے خلاف ہوا کرتی تھی اسلام میں آنے سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے، اب وہ چھپتے پھر رہتے، میرے ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا نہیں، آج پناہ اسے ملے گی جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ یارو کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس نے انسانیت کا درس ہمیں دیا ہو، آج ان کی عزت کو اس طرح اچھالا جائے یا ان کے غلاموں کی عزت کو اس طرح اچھالا جائے، لیکن حیف ہے ہماری غیرت پر، حیف ہے ہماری غیرت ایمانی پر۔ جب یہ باتیں کی جائے لوگ کہتے ہیں کہ تم دہشت گردی کی باتیں کرتے ہو، انتہا پسندی کی باتیں کرتے ہو۔ اگر ہم یہ بتانا چاہیں کہ آج قرآن سے، آج پورے نصاب سے، آپ اول سے لے کے 10 تک، میٹرک تک جو نصاب ہے، تعلیمی نصاب ہے ہمارا، سارے نصاب سے جہاد کی آیتیں نکال دی گئی ہیں، ہمارے اکابرین کے قصوں کو نکال دیا گیا ہے، ہمارے ائمہ کے قصوں کو نکال دیا گیا ہے، صحابہ کی تاریخ کو نکال دیا گیا ہے، صحابہ کی سیرت کو نکال دیا گیا ہے، ازواج مطہرات کی سیرت کو نکال دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ بچے کہیں پڑھ نہ لیں، ان کے اندر وہ مستقبل روشن نہ ہو جائے، وہ ماضی نہ روشن ہو جائے کہ ہم کن کی اولاد ہیں اور کلمہ گو ہیں، ہمارے اندر کتنی غیرت ایمانی ہونی چاہیے۔ وہ ساری چیزیں نکال دی گئی ہیں، تبھی تو پھر قرآن پر حملہ ہوا، سارے مسلمان خاموش، رسول اللہ کی عزت پر حملہ ہوا، سارے مسلمان خاموش، اور یہاں لگا دیا گیا کہ لگ جاؤ آٹے کی لائن میں، نہ آٹے سے فارغ ہو سکو گے، نہ دین کا کام کر سکو گے، نہ تمہیں کوئی فرصت ملے گی۔ اس لیے میرے ساتھیوں ان باتوں کو سمجھیے کہ آج ایک بہن رو کر پورے عالم اسلام میں یہ فریاد کر رہی ہے، یارو ان لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایسا نہیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا وارث بن سکے، جو محمد بن قاسم کا وارث بن سکے، کوئی ایسا موجود نہیں ہے کہ وہ انگریز آج کیا کچھ نہیں کر رہے۔ ہاں وہ ہنسی مذاق کرنے کے بعد کہتے ہیں رات محمد بن قاسم نہیں آیا، سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آیا، وہ نہیں آئیں گے، ہاں ہم تمہیں رہائی دیتے ہیں، یہ جیل کا دروازہ کھول دیتے ہیں، چلی جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ، لیکن ایک شرط ہے، راستے میں ہم قرآن بچھا دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، راستے میں قرآن بچھا دیتے ہیں، قرآن پر پاؤں رکھتے ہوئے چلی جاؤ، تمہیں آزادی مل سکتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ایمان پہ میں قربان جاؤں، عورت ذات ہو کے آج وہ 20 سال سے قید میں رہ کر ان کے ہر ظلم برداشت کر رہی ہے، وہ کہتی ہے میں مر تو سکتی ہوں لیکن قرآن پر کبھی آنچ آنے نہیں دوں گی۔ لیکن آج قرآن سے محبت کرنے والے دعوے دار، قرآن سے محبت کرنے والے مسلمان،
قرآن پر عمل پیرا مسلمان کیوں خاموش ہیں؟ اس لیے عزیزان محترم اگر بات کرتے ہیں تو لیڈر ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہاں لیڈر بھی جب آتے ہیں بڑے بڑے جلسوں میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم عافیہ صدیقی کو آزاد کرا کے لائیں گے، جب اقتدار ملتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ہمت ہے تو پھر ایک خط لکھو اور کھڑے ہو کر کہو ہم مر تو سکتے ہیں۔ ارے وہ اگر اپنی غیرت پر آئیں تو آسیہ کو، ملونہ کو وہ رہا کروا سکتے ہیں، جس نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں وہ نازیبہ الفاظ کہے، وہ گستاخیاں کہیں جن کی وجہ سے شہید ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، جن کی وجہ سے کروڑوں عاشقان رسول کو پر شیلنگ کر کے انہیں شہید بھی کیا گیا، ان پر سختیاں بھی کی گئیں، لیکن پھر بھی وہ ملونہ یہاں سے رہا ہو کر چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم ہیں اس کے وارث، دیکھتے ہیں اسے کون ہاتھ لگاتا ہے۔ اور پھر ہمارے اپنے ہی وہ لیڈر اس طرح بے غیرت کی گولیاں کھا کر نیند کی گولیاں سو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جاتی ہے تو جائے، ہمیں تو ڈالر چاہیے، ڈالر، ہمیں پیسہ چاہیے، اور وہ وہی ہوا۔ یہاں لاکھوں کروڑ عاشقان رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے پہرے کے لیے نکلتے رہے، اور وہ مارے بھی کھاتے رہے، جیل بھی جاتے رہے، شہادتیں بھی دیتے رہے، لیکن وہ ملونہ یہاں سے آزاد کر دی گئی، اور انہوں نے پھر فخر سے وہاں انہوں نے اس کو ایوارڈ دیا، اس آسیہ ملونہ کو، گستاخ رسول کو ایوارڈ دیا، اور پوری دنیا کو بتایا کہ ہم اپنوں کی کس طرح وارثی کرتے ہیں۔ اور ایک آج ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے، 56 اسلامی ممالک ہیں، 56 اسلامی ممالک، سب کو سانپ سونکھ گیا ہے، کوئی بات نہیں کرتا۔ یہاں ایٹمی پاور ہونے کے بعد بھی لوگ خاموش ہیں۔ کیوں خاموش ہیں؟ اس لیے کہ جب جہاد کی بات کی جائے تم کہتے ہو تم بڑے دہشت گرد ہو، انتہا پسند ہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تو پھر ان کے ساتھ رہ کر اس طرح ہو جاؤ گے۔ تو پھر عزیزان محترم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کہتی ہے میں مر تو سکتی ہوں لیکن قرآن پر کبھی آنچ آنے نہیں دوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگار ہم ناقص کمزور لوگ ہیں لیکن جن کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے، جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے، اے پروردگار انہیں وہ غیرت ایمانی عطا فرما کہ ان انگریز یہودی دلالوں سے وہ اپنی ڈاکٹر عافیہ صدیقی بہن کو وہ رہا کرا سکیں، آزاد کرا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔